رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الجن مکی ہے۔ نام الجن اس سورت کا نام بھی اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زمانِ نزول بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن پاک سنتا رہا۔ اسی واقعہ کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ موضوع اور مباحث۔ اس صورت میں پہلی آیت سے لے کر آیت 15 تک یہ بتایا گیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن پاک سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں۔ اس لیے طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کا سا نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف فکروں کو اس طرح نقل کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ جنوں کی زبان سے نکلے ہوئے ان فکروں کو اگر آدمی غور کرے، بغور پڑھے، تو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اس واقعہ اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن پاک میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی حواشی میں ان کے اقوال کی جو تشریحات کی ہیں وہ اس کا مقصد سمجھنے میں مزید مددگار ہوں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 18 تک لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں، تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیت 19 سے 23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا مدعی نہیں کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ پھر آیت نمبر 24 تا 25 میں کفار کو متنبہ کیا گیا کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے، اور وہ وقت دور ہے یا قریب۔ رسول کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتے ہیں، یا یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ علم ایسے محفوظ طریقہ سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے راہ راست کی، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قصے کے بیان کرتے ہوئے صراحت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ مسلم، ترمذی، مسند احمد ابن جریر۔ اصل الفاظ ہیں قرآناً عجباً، قرآن کے معنی ہیں پڑھی جانے والی چیز، اور یہ لفظ غالباً جنہوں نے اس معنی میں استعمال کیا ہوگا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کلام سے متعارف ہوئے تھے، اور شاید اس وقت ان کو یہ معلوم نہ ہوگا جو چیز وہ سن رہے ہیں اس کا نام قرآن ہی ہے۔ عجبہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ بس جنوں کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بخوبی سمجھتے بھی ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ تمام جن تمام انسانی زبانیں جانتے ہوں، ممکن ہے کہ ان میں سے ایک گروہ زمین کے جس علاقے میں رہتے ہوں اسی علاقے کے لوگوں کی زبان سے وہ واقف ہوں، لیکن قرآن کے اس بیان سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا وہ عربی زبان اتنی اچھی جانتے تھے کہ انہوں نے اس کلام کی بے مثل بلاغت کو بھی محسوس کیا اور اس کے بلند پایہ مضامین کو بھی خوب سمجھ لیا۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں کہ ایک یہ کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے منکر نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ ان میں بھی مشرکین پائے جاتے ہیں، اور جو مشرک انسانوں کی طرح اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ جنوں کی یہ قوم جس کے افراد قرآن سن کر گئے تھے مشرک ہی تھی۔ تیسرے یہ کہ نبوت اور کتب آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا ہے، بلکہ ان میں سے جو جن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسانوں میں آنے والے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہی بات سورہ احقاف آیت نمبر 29 تا 31 سے بھی معلوم ہوتی ہے، جن میں بتایا گیا کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں سے تھے، اور انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ اب جو کلام خدا کی طرف سے پچھلی کتب آسمانی کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ سورہ رحمان میں بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس کا پورا مضمون ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخاطب انسان اور جن دونوں ہیں۔